کہ اس کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب وہ کسی ٹینشن میں ہوتا ہے یا پریشانی میں ہوتا ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، یعنی وہ اس کے لیے فائدے مند ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ریوارڈ ملتا ہے یا کچھ اس کے اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ شکر ادا کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صرف مومن کا معاملہ ہے اور یہ کسی اور کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ صبر ایک بہت براڈ ورڈ ہے، آپ کس سینس میں اس کو یوز کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس سے؟ صبر جو عربک ورڈ ہے یہ تمام معنوں میں لیا جاتا ہے، جو کہ آپ پیشنس بھی کہتے ہیں، جس کو آپ پرسیورینس بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز آپ کو لیٹ مل رہی ہے، کوئی چیز آپ کو ملنی تھی اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، کسی مصیبت میں صبر کرنا، اپنے ایموشنز کو قابو رکھنا، کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کر لیں، آپ ان ایموشنز کو روک دیں۔ یہ تمام تر چیزیں صبر کے اندر داخل ہیں۔ یہ کانسیپٹ ضروری ہے سمجھنا اسی لیے کیونکہ اگر ہم صبر کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم کرمبل کر جائیں گے زندگی کے اندر۔ کوئی مصیبت آئی، کسی بندے نے آپ کو رانگ کر دیا، کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا، ہم اس بندے کو برا بلا کہہ کے، اسے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے بعد میں کہتے ہیں ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے صبر کر لیا۔ دس از ناٹ صبر۔ صبر یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر جو ہوتا ہے اٹ از ایٹ دیٹ انسٹنٹ، بعد میں صبر نہیں ہوتا۔ جس ٹائم پہ بھی مصیبت آئی، جس ٹائم پہ بھی پریشانی آئی، جس ٹائم پہ بھی غصہ چڑھا، اس موقع پہ کنٹرول میں رہنا، یہ صبر ہوتا ہے، بعد میں صبر نہیں ہوتا۔ تو صبر اور شکر کی جو دو کیفیات ہیں، یہ ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو ان دو سچویشن سے باہر پائیں گے تو آپ اپنے آپ کو نقصان اٹھاتا ہوا دیکھیں گے، زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے رسپیکٹ میں۔